اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر و معین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رسول اللہ کے ذریعے سے ایسے کاموں کی دعوت دی ہے جن کو انجام دینے کے بعد ہماری روحیں زندہ ہو سکتی ہیں، ہماری روح کو نئی حیات مل سکتی ہے، نور مل سکتا ہے، ہم اپنے باطنی دنیا میں نورانی ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آداب زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوئی۔ گزشتہ گفتگو میں مومنین کی، اہل ایمان کی، مسلمانوں کی حاجات کی برابری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند ایک چیزیں بیان ہوئیں۔ آج مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کی خدمت کرنے کو رسول اللہ نے، یعنی دوسرے لفظوں میں دین نے کس نگاہ سے دیکھا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ کسی مومن کی خدمت کو چاہے کوئی بھی ہو، آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اگر وہ اہل ایمان ہے تو اس کی خدمت کو مطلوب قرار دیا گیا ہے، اس کی خدمت کو زندگی کا ہدف بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ حدیث امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے، امام کاظم علیہ السلام سے منقول ہے۔ فرمایا کہ ثلاثۃ یستظلون بظل عرش اللہ یوم القیامہ، تین لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن عرش خدا کے سائے میں قرار پائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا سایہ فرمائے گا۔ وہ تین طبقات کون ہیں؟ یوم لا ظل الا ظلہ، البتہ وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کے عرش میں اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس سائے کی ہر انسان کو طلب ہوگی، حاجت ہوگی، تڑپ ہوگی کہ کسی طرح سے اللہ کا یہ سایہ ہمیں نصیب ہو۔ ایسے موقع پر تین طبقات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ تین طبقات کون سے ہیں؟ فرمایا رجل زوج اخاہ المسلم، ایک وہ ہے جو اپنے مومن بھائی کی شادی، نکاح کروانے میں رول ادا کرتا ہے، کردار ادا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، جائیے معاشرے کے اندر موجود جوانوں کی شادی کروائیے، بچیوں کی شادی کروائیے، جن جن لوگوں کو نکاح کی ضرورت ہے اس میں اپنا رول، اپنا کردار ادا کیجیے، اس لیے کہ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ سنت رسول اللہ اور سنت ائمہ اطہار علیہم السلام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہوگا جو اپنے مومن بھائیوں اور جوانوں کی شادی کروانے میں، نکاح کروانے میں کردار ادا کرے گا۔ او اخدمہ، دوسرا وہ شخص ہوگا جو اپنے کسی مومن بھائی کی خدمت کرے گا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، اس کے لیے کوئی ایسا کام کرے گا جس سے اس کا دل خوش ہو، جس سے اس کو سکون ملے، جس سے اس کو خوشی اور سرور ملے، البتہ جائز میدان کے اندر۔ اور تیسرا او کتم لہ سرا، اگر کسی مومن نے دوسرے مومن کے رازوں کی حفاظت کی، اس راز کو دوسروں کے سامنے کھولا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا سوچئے، آج کے معاشرے کے اندر، سوشل میڈیا کے اس دور میں، کیا ہم لوگوں کے رازوں کو راز رکھتے ہیں یا لوگوں کے رازوں کو برملا کر کے ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ابلیسی نظام میں لوگوں کے اوپر پڑے ہوئے پردے کو چاک کر کے انہیں برہنہ کیا جاتا ہے۔ الہی نظام میں لوگوں کی خطاؤں اور لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے رسول پاک کی سیرت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے، ائمہ اطہار کی تعلیمات بھی یہ بتاتی ہیں، اور اللہ کا دین بھی ہمیں اس رستے پر ڈالنا چاہتا ہے جہاں پر ہم دوسروں کے اسرار، دوسروں کے راز، دوسروں کی
ایسی چیزیں جن کو برملا نہیں ہونا چاہیے اور میرے علم میں ہے ان کو چھپانے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ 3 طبقات، اور ان 3 طبقات میں ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو لوگوں کے اسرار کو، ان کے رازوں کو چھپاتے ہیں اور دوسروں تک پہنچنے نہیں دیتے۔ ایسے افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوم حشر میں اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے کسی مومن کا دل خوش کرنا جو ہے، ادخال السرور فی قلب المؤمن، اس کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اس کو کہا گیا اللہ خوش ہوتا ہے اس سے۔ تو جس چیز سے ایک مومن کو خوشی مل سکتی ہے، ان میں ایک چیز کسی انسان کو ہدیہ دینا ہے، کسی انسان کو تحفہ دینا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کو بڑھانے کا ذریعہ تحفہ دینے کو قرار دیا ہے، دلوں سے کینہ صاف کرنے کا ذریعہ تحفہ دینے کو قرار دیا ہے، دل میں دوسروں کے لیے جگہ بنانے کا ذریعہ تحفہ دینے کو قرار دیا ہے، کسی سے محبت میں اضافے کا ذریعہ تحفہ دینے کو قرار دیا ہے، کسی کی شائستگی اور اس کی قابلیت میں اضافے اور اس کے حسن میں اضافے کا ذریعہ تحفہ دینے کو قرار دیا ہے۔ اس لیے فرمایا اور بار بار فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، چونکہ تمہارے تحفہ دینے سے خود تمہیں بھی فائدہ ہوگا اور جو تحفہ لے رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اب جو تحفہ دے رہا ہے اس کو تو بہت سارے فائدے ہیں، جو تحفہ لے رہا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے۔ ابراہیم کرخی کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس ایک بہت بڑا باغ ہے، جب کبھی کوئی جشن کا موقع ہوتا ہے تو لوگ اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے کہ وہ ان لوگوں کو اپنے باغ سے استفادے کی اجازت دے، اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے ہیں۔ تحفہ دینے سے لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے، وہ تحفہ دینے سے وہ لوگ تحفہ دینے والے اس باغ کے مالک کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ نتیجتاً جب باغ میں پھل تیار ہو جاتے ہیں، میوے تیار ہو جاتے ہیں، مختلف درختوں پر پھل لگ جاتا ہے، تو پھر وہ باغ کا مالک ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کو ہدیہ دیا ہوتا ہے، اس کو تحفہ دیا ہوتا ہے، بلاتا ہے اور ان کو اپنے باغ کے فروٹ اور میوجات میں سے دیتا ہے۔ یہ اپنا رسول اللہ بتائیے کہ کیا یہ کام درست ہے یا نہیں ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے جواباً سوال پوچھا کہ کیا وہ لوگ جو تحفہ دے رہے ہیں اس باغ کے مالک کو نمازی ہیں یا نہیں، نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ جی ہاں نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر باغ کے مالک کو چاہیے کہ ان سے تحفہ وصول بھی کرے اور بعد میں جب پھل پکے تو ان کو جتنا دے سکتا ہے اتنا دے بھی، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے کوئی شخص بکری کے پائے بھی لا کر دے تو میں خوشی سے اس کو قبول کرتا ہوں، اس شرط پر کہ وہ مومن ہو، اس شرط پر کہ وہ اللہ کا نافرمان نہ ہو، اس شرط پر کہ وہ منافق نہ ہو، اس شرط پر کہ وہ مشرک نہ ہو۔ اگر وہ منافق نہ ہو اور مشرک نہ ہو تو بکری کے پائے بھی لا کے دے تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی مشرک ہے اور کوئی منافق ہے تو وہ اگر اونٹوں پر لاد کر تحفہ لا کر دے تو چونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے میں اس سے اونٹوں پر لدے ہوئے ان تحفوں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل شرک اور منافقوں کی طرف سے آئے ہوئے کھانے کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے کسی مومن کی مدد کی ایک شکل اس کو قرض دینا ہے۔ البتہ قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ لینے والا اتنا ایماندار ہو کہ وہ آپ کو واپس دے، چونکہ آج کل کے دور میں اس طرح کی بڑی مثالیں ہیں کہ لینے والا لیتا ہے اور بھول جاتا ہے اور دینے والا پھر پچھتاتا ہے کہ کاش میں نے نہ دیا ہوتا۔ دینے والے پر لازم ہے کہ وہ اس قرضدار کا قرضہ ادا کرنے کے حوالے سے اس کو قرضہ دے، اور لینے والے پر لازم ہے کہ جب وہ مستطیع ہو جائے تو پھر قرضہ دینے والے کو وہ قرضہ ادا بھی کرے۔ اس لیے فرمایا، یہ رسول کریم کی حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی کو قرضہ دیتا ہے، جب تک یہ قرضہ اس کے پاس ہے اس شخص کے لیے یہ صدقہ شمار ہوتا ہے، اور صدقے کے جتنے بھی فوائد ہیں وہ اس شخص کو ملتے رہتے ہیں جب تک اس کو یہ قرضہ واپس نہیں ملتا۔
اسی طرح سے کسی مومن کی مدد کا ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ کوئی لین دین کریں، اس کے ساتھ کوئی بیع و شراء کریں، خرید و فروخت کریں، تو کوشش کریں کہ اس سے کم فائدہ اٹھائیں، کوشش کریں کہ اس کو زیادہ فائدہ دیں۔ یہ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے، اہل ایمان کی، جن کے اندر ایمان ہے، جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ سے عشق اور محبت رکھتے ہیں، نبی کریم سے عشق اور محبت رکھتے ہیں، اہل البیت علیہ السلام سے عشق اور محبت رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تجارت کے حوالے سے بھی اگر ان سے تجارت کر سکو تو ان کو زیادہ فائدہ دو، اپنے پاس کم فائدہ رکھو، اور چھوٹے معاملات میں، چھوٹے سودوں میں فائدہ رکھو ہی مت۔ یہ بھی نبی کریم کی حدیث ہے، فرمایا فربحوا علیہم ورفقوا بہم، کہاں پر؟ جہاں پر آپ کا رأس المال، آپ کا وہ جو تجارت کا سودا ہے وہ کم قیمت ہو، وہاں پر کم سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فائدہ بہت کم رکھو، اور اگر کم مالیت کی چیز ہے تو وہاں پر بغیر فائدے کے اپنے اس مومن بھائی کو دو۔ یہ جو اب تک کے بیان شدہ امور ہیں، یہ تمام کے تمام وہ ہیں جن کا تعلق مادی حوالے سے کسی مومن کی مدد سے ہے۔ اب آتے ہیں معنوی حوالے سے۔ معنوی حوالے سے میں کسی مومن کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سب سے پہلی وہ چیز جس میں میں اپنے کسی مومن بھائی کی مدد کر سکتا ہوں معنوی حوالے سے، وہ اس کی فکری مدد ہے، اس کی عقیدے میں مدد ہے، اس کی معنویت میں مدد ہے، اس کی معرفت میں مدد ہے۔ اس لیے رسول کریم کی احادیث بھی ہیں اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے درمیان میں یہ فرمایا کہ تقوی الہی اختیار کرو، اور اپنے آپس میں دوستوں کے ساتھ جب ہو تو وہاں پر اللہ کی راہ میں اپنے دوستوں سے محبت کیا کرو، ان سے مہربانی کے ساتھ پیش آیا کرو، ان کے گھروں میں جایا کرو، ان کو اپنے گھر میں بلایا کرو، اور جو گفتگو کرو وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری امامت، ہماری ولایت اور ہماری محبت کے حوالے سے گفتگو کیا کرو، جو تمہارے اندر کی نورانیت کو، تمہارے اندر کی معنویت کو بڑھانے کا باعث ہو۔ آپ نے ویسے بھی رسول کریم کی وہ حدیث سنی ہے جو شیعہ طرق سے بھی اور اہل سنت کے طرق سے بھی منقول ہے کہ نبی کریم نے یہ فرمایا کہ حب علی عبادت، ذکر علی عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت۔ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی سے محبت بھی عبادت ہے، اور علی کے جمال اطہر کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو علی اور آل علی، ائمہ اطہار علیہ السلام، اور اسی طرح سے اہل البیت علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی امامت کا تذکرہ، ان کے مقام کا تذکرہ، ان کی معنویت کا تذکرہ، ان کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ، آپس میں بیٹھ کر یہ تذکرے کرنا، یہ خود جو ہے امر امامت اور امر ائمہ میں اپنے اس فریضے کی ادائیگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور پہلو جو معنوی ہے جس میں ہم اپنے کسی مومن بھائی کی مدد کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خیر خواہی کے ساتھ دوسرے مومن کی بھلائی چاہتے ہوئے اس کی کمزوریوں سے اس کو آشنا کریں۔ یہ بہترین بھائی کی بہترین صفت ہے جو ائمہ اطہار نے ہمیں بیان فرمائی ہے کہ اپنے دوست اور اپنے بھائی کے عیوب سے اس کو آگاہ کرو، خامیوں سے اس کو آگاہ کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ جو اس کو آگاہ کرنا ہے، اس کی زندگی کے ان گوشوں سے جو منفی ہیں اس کو آگاہ کرنا ہے، یہ تخریب کی نیت سے نہیں ہے، تعمیر کی نیت سے ہے۔ اس کو نیچے لگانے کے اور اس کو بے عزت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سے ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے امام حسن علیہ السلام کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں ایک یہ ہے کہ اپنے برادر مومن کے ہمیشہ خیر خواہ بنو، چاہے اس کے اچھے کاموں میں چاہے اس کے برے کاموں میں۔ اچھے کاموں میں اس کو اپریشیٹ کرو تاکہ اس کے اندر مزید اچھے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور برے کاموں میں اس کی حوصلہ شکنی کرو اور ان برے کاموں کی طرف اس کو متوجہ کرو کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے، تاکہ وہ ان برائیوں سے باہر آ سکے اور ایک اچھا انسان بن سکے۔ دونوں صورتوں میں تم اس کے مددگار ہوگے۔ امام صادق علیہ السلام کی یہ حدیث آپ نے یقیناً سنی ہوگی
فرمایا کہ احب اخوانی الیہ من اہدی الیہ عیوبی، میرا سب سے بہترین بھائی، احب اخوانی، سب سے بہترین اور سب سے زیادہ میرا محبت کرنے والا بھائی وہ ہے جو مجھے میرے عیوب سے آشنا کرے، جو مجھے میری خامیوں سے آشنا کرے۔ خامیوں سے آشنائی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ مجھے ان خامیوں سے مبرہ دیکھنا چاہتا ہے، مجھ میں ان خامیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو ائمہ اطہار نے بہت زیادہ زور دے کر بیان فرمایا ہے۔ ایک اور پہلو جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے ائمہ اطہار نے وہ یہ ہے کہ اپنے دوست کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کبھی بھی نہ کرو۔ جو تمہارا دوست ہے وہ تمہارا دوست ہے، اس کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تمہارا دوست ہے، اس کا دوست بھی تمہارا دوست ہے، لیکن اس کے دشمن کا جو دشمن ہے وہ بھی تمہارا دوست ہے۔ سمجھ آئی کیا میں کہہ رہا ہوں؟ ائمہ اطہار نے جو تقسیم کی ہے نا، اس میں دوست کو بھی اور اس دوست کے دوست کو بھی اور اس دوست کے دشمن کو بھی آپ کا دوست قرار دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان طبقات کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو اور دشمنوں کے پاس نہ جاؤ، اپنے دوست کے دشمنوں سے دوستی کبھی بھی اختیار نہ کرو۔ اس لیے کہا کہ تمہارے دوست 3 طرح کے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک تمہارا اپنا دوست، دوسرا تمہارے دوست کا دوست، اور تیسرا تمہارے دشمن کا دشمن۔ یہ تینوں طبقات تمہارے دوست ہیں، اور اسی طرح سے 3 طبقات تمہارے دشمن ہیں۔ نمبر 1 تمہارا اپنا دشمن تمہارا دشمن ہے، نمبر 2 تمہارے دشمن کا دوست بھی تمہارا دشمن ہے، اور نمبر 3 تمہارے دشمن کا دوست بھی تمہارا دشمن ہے۔ تمہارے دشمن کا دوست بھی تمہارا دشمن ہے، لہٰذا ان طبقات سے ہمیشہ دور رہو اور اپنے ساتھیوں کو بھی ان طبقات سے بچاؤ۔ ایک اور پہلو معنوی حوالے سے جس کی تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مؤمن بھائیوں کے رازوں کی حفاظت کرو۔ امیر مومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ وہ جملہ وہ خود حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اصول کافی کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 کی، فرمایا کہ فَإِذَا كُنْتَ مِنْ أَخِيكَ عَلَى حَدِّ الثِّقَةِ، جب تمہارا دوست تمہارا بھائی ایسی صفات کا حامل ہو کہ وہ ثقہ ہو، سچا ہو، خالص ہو، مخلص ہو، اچھا دوست ہو، تو اس صورت میں جب وہ قابل وثوق ہو اور اس پر تم یقین کر سکو، ایمان کے ساتھ اس سے محبت کر سکو، اگر ایسا دوست ہو تو پھر کیا کرو؟ فَابْذُلْ لَهُ مَالَكَ وَبَدَنَكَ وَصَافِ مَنْ صَافَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ وَاكْتُمْ سِرَّهُ وَعَيْبَهُ وَأَظْهِرْ مِنْهُ الْحَسَنَ۔ فرمایا کہ اگر وہ واقعی تمہارا اچھا دوست ہے، اگر وہ واقعی تمہارا اعتماد کا دوست ہے، تو اس صورت میں اس پر اپنی جان نچھاور کرو، اپنا مال قربان کرو، اس کے دوستوں کو بھی اپنا دوست سمجھو اور اس کے دشمنوں کو بھی اپنا دشمن سمجھو، اس کے اسرار، اس کے رازوں کی حفاظت کرو، اس کی خوبیوں کو دوسروں کے سامنے پیش کرو، اور اگر اس میں کوئی خامی ہے تو ان خامیوں کو چھپاؤ۔ دیکھیے، یاد رکھیے، دوست کی خامیوں کو چھپانے کا حکم ہے، دوست کی خوبیوں کو آشکار کرنے کا حکم ہے۔ یہ وہ آداب ہیں جن کو ہم معنوی آداب کہہ سکتے ہیں زندگی کے ایک مؤمن برادر اور مؤمن دوست کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نکات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔